حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر ہمیں عزت دی اور ہمیں لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ وہ ہمیں ذلیل کر دے۔ جنس جو ہے وہ جنس کو پہچانے کی، چور چور کو پہچانے کا، درویش درویش کو پہچانے کا، تو اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی آپ تمنا شروع کرو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جو کسی کے ہاں کسی بھی قیمت پر کبھی نہیں بکتا وہ اللہ کے یہاں بکتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل شخص کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرے دل میں سیاہی اور کالک پیدا ہوگی۔ جو ہم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ اچھا وقت آپ کی طرف آتا رہے، آپ کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر کبھی آپ کا ذرا سا بھی یقین زخمی ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا، مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر جانا ہے اسی لیے تو عمل ضروری ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ جاتا ہے کبھی انجام، اور اسی کشمکش میں یہ چند پاک دنوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ہر امتحان میں صرف عقل اور ذہانت سے کامیابی کی امید رکھنا ناسمجھی ہے۔ کچھ امتحانوں میں سارا حصہ قسمت کا ہوتا ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آگ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت انسان اس دنیا میں اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اپنے رب کا محتاج ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، نشانیوں کو محفوظ رکھ کر شخصیت کو کھو دیتا ہے۔ ہارنا ایک سیکھنے کا تجربہ ہے۔ طاقت ہر چیز پر جیتنے سے نہیں آتی۔ آپ کی سب سے بڑی کوشش آپ کی سب سے بڑی طاقت کو فروغ دیتی ہے۔ واحد شخص جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا ہو وہ وہی ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ غصے میں بات کرنے سے بچیں۔ آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن اور جمال بیکار ہے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ سبھی کچھ ایک انسان کو نہیں دیا جاتا، کسی کو آواز دی جاتی ہے، کسی کو شکل، کسی کو دولت اور طاقت، کسی کو عقل اور دانش، اور بہت کم ایسے ہیں جنہیں احساس کی طاقت سے نوازا جاتا ہے۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہو۔ کسی اور کو بدلنے کی کوشش سے بہتر ہے کہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہو۔ اور دل ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ پانی کے کنارے قریب ریت میں دل کی بات لکھ کر بہا دینا۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا برے اخلاق سے ہوتا ہے۔ جس کی مسکراہٹ چھینی نہیں جا سکتی، اسے شکست بھی نہیں دی جا سکتی۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ شکر خوراک کو میٹھا کرتی ہے، شکر دنیا اور آخرت کو میٹھا کر دیتا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیچ دیکھتے جاؤ، سوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت میں طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ رات اور دن کا مسافر سمجھتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا آرام کر رہا ہے، حالانکہ وہ رات دن تیزی سے سفر کرتا ہوا موت کی طرف جا رہا ہے۔ کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور اعلیٰ درجے کی طلب رکھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ جو آدمی نفس کے جور کو قید نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب رہتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی پر نظر رکھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ عالم، فاضل، عاقل، دانشمند وہ ہے جو اپنے نفس کو درست اور سیدھا رکھے اور ہر مصیبت سے اس کا امتحان لیں۔ یاد رکھو، نفس اور شیطان کے دھوکے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہاں میں اس چیز کی طلب کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے دوست کے لیے ریاکاری، عالم کے لیے لالچ اور غنی کے لیے کنجوسی سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی حالت میں انسان کا درجہ عام ہے اور روحانی حالت میں انسان کا درجہ خاص ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کی عبادت اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کرتا ہے وہ اپنی پوجا کرتا ہے، اللہ تعالی کی نہیں۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا اچھی بات ہے اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی آخرت خطرے میں ہے، کیونکہ آخرت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک اور شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا جب تک اس سچی خبر دینے والے کی سچائی پر یقین نہ ہو۔ ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آنکھیں گندگی اور آلودگی سے بچتی رہیں تو دل کی فضا بھی صاف رہتی ہے۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جو اللہ کی محبت پا لیتا ہے وہ اپنی ذات کو مٹا ڈالنا چاہتا ہے، لیکن جو پھر بھی اپنی ذات کو بلند رکھنا چاہے
وہ اللہ کی چاہت کو کھو دیتا ہے۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ جلد بازی بیوقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ عشق ایک آگ ہے جو دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش جلا دیتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ جب انسان نے آئینہ ایجاد کیا، اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔ وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے فکر میں لگ گیا۔ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، آنے والوں ذکر الہی کی مجلس میں سکون تلاش کیا کرو۔ ذکر الہی ہر پریشانی کا واحد حل ہے۔ پتہ اس دنیا دو میں سکھی کون ہے؟ ایک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر کرے جسے اللہ چاہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا؟ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور اسی کا ذکر کرتا ہوگا۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے۔ مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ مولانا روحی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ جس نے پیا وہ اپنا نشان ڈھونڈتا رہا، اے جام عشق تیری تاثیر کے صدقے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ کیسا موسم ہے بے یقینی کا، فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض کیا کر، گناہ نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں حق نہیں ہوتا۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشغول اپنی رحمت سے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ سادگی ایمان کی نشانی ہے، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہے۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ اپنی زندگی جیتے رہو اور خوشی سے جیو، نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے، فوراً اس کی اچھائی یاد کرو۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس خیال رکھنا رحمان خفا نہ ہو۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے بیچ
فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہیں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کی صفت ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ دنیا کو دیکھ کر چلنا، دین کو چل کر دیکھنا۔ فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند، نہ دولت مند، نہ عقل مند۔ صبر جنت میں شہد کی نہر ہے۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بے شک بد کردار لوگ کردار والوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں چیونٹیوں، پرندوں، ناداروں اور غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ۔ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، پھر چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے۔ وہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں پر سے تمام دشت کی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مدت سے جو اجڑے ہی چلے آتے ہیں، ایک لمحے میں کہاں اس نے سنور جانا ہے۔ یہ جو دریا ہے کسی یاد کا بکھرا دریا، اس کو ایک روز سمندر میں اتر جانا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے جنت دی دی۔ اگر تیرا کوئی جلوہ نہیں ہے تو جلدی بھیڑیوں کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا صرف گھاس پھوس سے نہیں ہوتی بلکہ کسی چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ تم عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس دولت کم تھی، سکون زیادہ تھا۔ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔
علاج باہر ظاہر کا خلاہا ہے، انسان پریشان اندر سے ہے۔ آج بھی جسم زمین پر بنتے ہیں اور روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین پر رہ جاتے ہیں، روح آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لوٹ جانے والی چیزیں اہم ہیں، جو اہم ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب لوٹ شروع ہوتی ہے تو اللہ کے عاشق اس کی محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، بہتر کا نہیں بہترین کا یقین رکھو۔ اس کے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں، اسے جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا تجھے دیوانہ کہتی ہے تو کہنے دے، وفادارانی الفت پر یہی الزام آتا ہے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جب تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، لوگوں کی دی ہوئی تکلیف نہیں بلکہ محبت یاد رکھو، پرسکون رہو گے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگ مومن تو ہے، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، اور مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ ہر پل خیال میں بسنے والے لوگ فسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بری ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، کیا ہماری نماز کیا روزہ، اس کے پاس بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تنگ دستی اور محتاجی ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں۔ آپ جس کے متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے۔ یہ حضرت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالی کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا؟ اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے برا ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہے
کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے سارے مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ کمزور لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی تو کمزوری ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہے۔ خاموشی سے اپنی دھن میں بس جلتی رہتی ہے۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، عہد یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ رابطے بھلے نہ ہو چاہتے تو رہتی ہے، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا، لوگوں کو یاد ہوں سب خطائیں ایک دوسرے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ وہ قافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا، ہر ایک شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ کتنی مشقت سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت، تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہے انسان کبھی کبھی۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنی سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کرے اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دے۔ پر وہ انسان دو ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا، بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسی دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ امتحان بذات خود علم میں موجود ہے۔ اصل خزانہ علم ہے،
اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی تے خود فریبی، امن سے فارغ ہوا مسلمان بنا کی تقدیر کا بہانہ۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خاموش رہتی بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مقام نقطہ بدل گیا، نکھر رہے تھے بکھر گئے۔ صبر کیا ہے، لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمزوری، ہلاکت اور جہالت ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جسوی کارواں بھی، راہبر بھی راہزن بھی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو یا غم زدہ، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہو آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں، محبتیں ہی بانٹی جائیں۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کوشش کریں جہاں رہے وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائے۔ لوگوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گے۔ غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔